اللہ 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 اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے. وہ تنہا ہے، اکیلا ہے. بزرگان محترم، درود و سلام ہو ہمارے آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بزرگان محترم، حاضرین کرام، عزیز و دوستو، تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزرگان محترم، جو میں نے آج قرآن کی تلاوت فرمائی ہے، اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اللہ تبارک و تعالی یہاں پر فرماتا ہے، تمہیں مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. میرے بندے شکر گزار کرنے والے بہت کم ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا شکر گزار کرنے والے کم ہیں. اس کا مطلب ہوا کہ اللہ کو یاد کرنے والے بہت کم ہیں اس دنیا کے اندر. وجہ کیا ہے؟ یہ دنیا نے ہمیں اپنا لیا ہے، دنیا میں پھنس چکے ہیں، اس لیے ہمیں اللہ کی یاد سے دور ہیں، غافل ہیں. بزرگان محترم، فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یاد کرتا ہے اس کے بدلے میں. کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن ہم غفلت ہیں کہ سب چیزوں کو یاد کرتے ہیں لیکن اللہ کریم کو یاد بھول جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا معاشرہ، ہمارا ماحول، ہمارے گھر کا حال، کیونکہ اللہ سے دور ہی ہے. ہر حال میں اللہ سے دوری کرتا جاتا ہے، بہت دور کرتے جاتے ہیں. ایک دن آئے گا زندگی ختم ہو جائے گی، تب پچھتا کر کیا فائدہ. بزرگان محترم، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیں یاد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں یاد کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیں جماعت کے ساتھ یاد کریں گے، چند لوگوں کے ساتھ مل کر یاد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا کرے گا؟ فرشتوں کی جماعت کو جمع کر اس کے ساتھ یاد کرے گا. دیکھیں میرے بندے، تم اس دن کہاں تھا؟ کئی کو ان کو پیدا کریں. قالوا تجعل فیہا من یفسد فیہا یفسک الدماء. کہاں فرشتوں نے؟ اے بارہ الہی، تو ان کو کئی کو پیدا کرتا؟ اس کے پہلے تو نے جنوں کو پیدا کیا، ان کی شرارتیں، ان کی نافرمانیاں کو جان چکا ہے، لیکن اب انسان کو پیدا کرتا ہے تو یہ بھی وہی کریں گے، نافرمان کریں گے، شرارتیں کریں گے، خون خرابہ کریں گے. لیکن تو ان کو کئی کو پیدا کرتا ہے.
تب یہ کہیں گے کہہ رہے تھے تو بزرگان محترم یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، تب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے ایک جماعت کو جمع کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھے اس دن تم نے کہا خون کریں گے، خرابہ کریں گے، لیکن آج میرے بندے مجھے یاد کر رہے ہیں، وہ بھی جماعت کے ساتھ یاد کر رہے ہیں۔ تو انسان کی تعریف یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرتا ہے۔ اللہ جس کی تعریف کرے کیا وہ دنیا کی تعریف کا محتاج ہوگا؟ تو بزرگان محترم ہمیں ایسا بننا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تعریف کرے، اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اسے یاد کرنا چاہیے۔ کیسے یاد کیا جائے؟ مسئلہ ہے اب کیسے یاد کیا جائے؟ بزرگان محترم اللہ کو ہم یاد کریں گے تو اللہ اس کے بدلے میں ہمیں یاد کرتا ہے۔ اب رہی بات اللہ کو کیسے یاد کیا جائے، تو بزرگان محترم اس کا ذکر کریں۔ اب اس کی ذکر تو ہم کرتے ہیں، بولتے ہیں لوگوں کو بولے تو ذکر قلبی ذکر سیکھو، تو ہمیں تو ذکر دل سے کرتے ہیں۔ تو بزرگان محترم ذکر ہوتا ہے قلبی ذکر جو ہوتا ہے وہ قلب سے کرنا پڑتا ہے، وہ سیکھنا پڑتا ہے۔ اس کے ماہرین لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس جانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو وہاں پر تسلیم کرنا پڑتا ہے، وہاں پر جھکانا پڑتا ہے۔ وہاں پر جھکائیں گے تو تب بات بنے گی، تب سیکھیں گے۔ بزرگان محترم جب سیکھیں گے تو اس کی فائدے پر فائدہ ہوگا۔ تو الحمدللہ ذکر 3 قسم کا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے 3 قسم کا ذکر عطا کر دیا ہے۔ پہلا ذکر جو ہے عملی ذکر، عملی ذکر یہ کیا ہے؟ جب بندہ ایمان اللہ اور اس کے رسول پر لاتا ہے تب اللہ کے رسول پر جب ایمان لایا تو اسی وقت اس کے قلوب میں دائمی برکات، عمومی برکات آنا شروع ہو جاتے ہیں، عمومی برکات کا ایک تار آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے نقش قدم پر چلتا رہے گا تو اس میں اضافہ ہوتے جاتے رہے گا۔ یہ کہ ادائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں پر زندگی گزارے گا، اللہ کے حکموں پر چلتا رہے گا، تو یہ ہوا عملی ذکر۔ بزرگان محترم تو زندگی ہمیں کرتے ہیں، زندگی ہماری جاتی ہے، زندگی گزرتی ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن زندگی وہ عمل ذکر عملی نہیں کرتے ہیں۔ ذکر عملی کیسے کرنا ہے؟ تو اللہ کے حکم پر چلیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اس راستے پر عمل کریں گے تو یہ ذکری عمل ہوا۔ ہماری منمانی سے زندگی گزاریں گے تو عملی ذکر سے بھی ہم خالی ہو جائیں گے، اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو بزرگان محترم اب رہی بات عملی ذکر کی بات، آپ کو سمجھ میں آگی ہوگی۔ جو بھی زندگی گزارتا ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں پر عمل کرنا جب شروع ہو جاتا ہے تو اسے عمومی برکات کا ایک نور آنا شروع ہو جاتا ہے۔
جب بھی کوئی سنتوں پر زندگی کو ڈھال لیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی زندگی پر اپنا لیتا ہے تو اس کے اندر اضافہ ہوتے جاتے رہے گا۔ لیکن رہی بات، جب نور تو چالو ہو گیا، لیکن بزرگان محترم ایک آدمی ترقی کرتا ہے تو اس ترقی اور کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ اب نور کا دھار چالو ہو گیا، دوسرا نمبر ہے عملی ذکر سے ہی نور کا دھار چالو ہو گیا۔ اب دوسرا نمبر ذکر کا ہے، ذکر لسانی۔ جب بھی کوئی بندہ ذکر کرتا ہے، تسبیح سے لے کر تسبیح اٹھا لے کر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کرتا ہے تو عمومی برکات میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب اضافہ ہونے لگتا ہے تو اللہ کا بندہ اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے، تو بزرگان محترم جب بھی تسبیح اٹھایا، اللہ سے معافی چاہا، اللہ کو یاد کرتا رہا، تو اس کی ایک اللہ کو اللہ بولنا پسند جب آ جاتی ہے، جب اللہ کریم نے ایسے لوگوں سے اسے ملاتا ہے کہ برکات نبوت کے نہارے لینے والا بنا دیتا ہے۔ برکات نبوت کے نہاریں جہاں پر بانٹا جاتا ہے، وہاں پر اللہ کریم نے اسے پہنچا دیتا ہے۔ بزرگان محترم، اب ذکر لسانی تو آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا، اب جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر قلبی کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے تضرع و خفیہ دون الجہر بالغدو والآصال۔ بزرگان محترم، آپ دل سے یاد کریں، ذکر قلبی کریں، دل سے یاد کریں۔ تضرع و خفیہ یعنی خفی، آہستہ سے دل کے اندر سے۔ خفی کے معنی اندر چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ خفیہ دون الجہر بالغدو، دون الجہر زور سے نہیں، چھپی ہوئی خفیہ سے، بالغدو والآصال، صبح شام کرتے رہے۔ تو بزرگان محترم، یہ صبح شام کیا ہے؟ ہم نے سمجھ گیا صبح کچھ 6 تسبیحات کر لے، شام کچھ 6 تسبیحات کر لیے، بات ختم ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے بزرگان محترم۔ صبح اور شام میں جو بھی ذکر کرتے ہیں، الحمدللہ وہ تو کرنا ہے، کرتے ہیں لوگ، لیکن بات سمجھنے کی ہے۔ بالغدو والآصال، اس میں انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا جائے تو راؤنڈ دا کلاک بنتا ہے، راؤنڈ دا کلاک بنتا ہے، یعنی صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر پھر صبح تک 24 آور کرنے کا کام ہے یہ۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلین میں سے مت ہونا۔ بزرگان محترم، غفلت سال زندگی بھر بھی غفلت ہو سکتی ہے، غفلت سال کی بھی ہو سکتی ہے، غفلت ماہ کی بھی ہو سکتی ہے، غفلت ایک دن کی ہو سکتی ہے، غفلت ایک سانس کی بھی ہو سکتی ہے۔ بزرگان محترم، ایک سانس کیا ہے؟ ایک لمحہ ہوتا ہے، ایک لمحے میں چل جاتا ہے۔ تو اللہ کریم نے یہاں پر فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، آپ غافل میں سے مت ہونا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں، ان سے زیادہ کون جانتا ہے؟ بزرگان محترم، کون جانتا ہے؟ اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ اللہ کی ذات کو اس دنیا میں بتانے والی ایک ہی شخصیت ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
ایسی شخصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اے حبیب پاک میری یاد کریں، مجھے پکارے، کیسا پکارے وہ بھی بتاتا ہے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْدِيلًا، تبدیلہ کے معنی تبدیل، یعنی ایسے اس کے معنی نکلتے ہیں بزرگان محترم، کوئی چیز بھی یاد نہ رہے سوا اللہ کے. تو کسے فرماتا ہے؟ سوچ کر دیکھیں، غور کریں. جن کا وجود کی برکت سے ساری کائنات کو اللہ کریم نے تقسیم کیا، ان کے وجود سے سارے چیزوں کو بنایا، ایسے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہتا ہے کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْدِيلًا، اے حبیب پاک اپنے رب کا نام ایسا لیتے رہو، ایسا لیتے رہو، اپنے اب کے سوا، اپنے رب کے سوا کچھ بھی نہ رہے. تو بزرگان محترم، اب میں نے عرض کر رہا تھا راؤنڈ دا کلاک 24 آورس ہونا چاہیے. اب 24 ہونے والی چیز ہمارے اندر یہ کی چیز ہے، وہ ہے قلب. اب عملی ذکر تو کرتا ہے بندہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتا ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے، تو عملی ذکر کا تار شروع ہو گیا، عملی زندگی آ گئی. اب اس کے ساتھ اور اضافہ کرتا ہے بندہ، ذکر لسانی کرتا ہے، تسبیح اٹھا لے کر سبحان اللہ الحمدللہ زبان سے جو بھی ذکر کرتا ہے، استغفار پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، سب ذکر ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سب ذکر ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے دل سے یاد کرو. بزرگان محترم، دون الجہرہ کہا، زور سے نہیں، بلند آواز سے نہیں. زور سے کرتی ہے زبان، بلند آواز سے، جہر سے نہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کی ضرورت ہے ذکر قلبی. بزرگان محترم، اب یہ ذکر قلبی کیسے حاصل کیا جائے؟ تو اسے حاصل کرنے کا واحد ایک ہی ذریعہ ہے، یہ صحبت میں حاصل ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کو حاصل ہوا. نبی تھے، یہ ایک نگاہ کافی تھی، یہ ایک نگاہ کافی تھی. سارا وجود، قرآن کہتا ہے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کھال سے لے کر بال تک، ناخن، انگوٹے کے ناخن سے لے کر تک سر کے بال تک ان کے ذاکر ہو گئے. وہ کیا نگاہ ہوگی، وہ کیسی عظمت کی نگاہ ہوگی، کیسی رحمت کی نگاہ ہوگی. بزرگان محترم سوچ کر دیکھیں. تو ایسی نگاہ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. تو بزرگان محترم، اب یہ صحبت میں حاصل ہوتا ہے. ہمارے حضرت شیخنا قاسم البرکت مولانا محمد مالک صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ویسی ہی کیفیت میں ہمیں حاصل کیا ہے، حاصل ہوا ہے. الحمدللہ یہ صحبت میں حاصل ہوتا ہے. ذکر قلبی سیکھنا پڑتا ہے. سیکھ جانے کے بعد اس کی عظمت حاصل ہوتی ہے، اس کی قربت حاصل ہوتی ہے، اس کی عبادت میں لذت آتی ہے، اس کی عبادت میں خشوع آتا ہے، خشوع اور خضوع آتا ہے. خشوع اور خضوع آ گیا انسان کے اندر، عبادت میں وقت گزرتا ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا. تو ہمیں بہت سے واقعے سنے ہوں گے، بہت سے لوگ رات رات عبادت کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب عشاء کے بعد کھڑتے تو یہ قرآن ختم کر دیتے عبادت میں، نماز میں. رات ڈھل کر فجر کی اذان ہو جاتی.
کیا عبادت. امیر المومنین علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ میں تیر کمان آ کر پاؤں پر چبھ گیا. تو بزرگان محترم یہ تیر نکالنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے. امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تیر کمان چپ گیا تو نکالنے جا رہے ہیں تو تڑپ رہے ہیں علی رضی اللہ تعالی. صحابہ کرام سوچے اب کیا کریں, امیر المومنین کے پاؤں سے تیر کیسا نکالا جائے. بزرگان محترم ایک صحابی نے اٹھے, کہا امیر المومنین آپ نماز پر کھڑ جائیے, ہم نکال دیں گے. بات سوچ کر دیکھیں, غور کر دیکھیں, غور کرنے والی بات ہے. جب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پر کھڑا تو بآسانی سے تیر نکالا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا گیا امیر المومنین آپ کو درد. امیر المومنین نے فرمایا پتہ ہی نہیں چلا. تو بزرگان محترم اللہ کی یاد, اللہ کی عبادت میں ایسی چیز آ جاتی ہے کہ بندے کو اس کے اندر سے جو بھی تیر گوشت سے کھینچ کر نکالا جاتا ہے یہ بھی پتہ نہیں چلتا ہے. تو اس کے اندر کتنا خشوع اور خضوع حاصل ہوا ہوگا. سوچ کر دیکھیں, غور کر دیکھیں. تو بزرگان محترم یہ ذکر قلبی کرنے سے یہ حاصل ہوتی ہے کیفیت. اس میں برکات نبوت کے لہریں آنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ صحبت کو سوچیں کہ برکات نبوت جس کے سینے میں ہے وہی دے گا نا. تو ہمارے حضرت اکرم عمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک لڑکی نے فون کیا, حضرت ہمارے محلے میں ایک پیر صاحب رہتے ہیں. تب ان سے جاتے ہیں تو بولتے ہیں کامی مت جانا, بیعت ہی نہیں ہے. حضرت سے لڑکی فون پر بولی حضرت ایسا کہتے ہیں یہ کیسا ہے. تو حضرت نے فرمایا ارے ہوگا تو ہی نہ دے گا, اس کے پاس کچھ نہیں ہے, کیا دے گا. بزرگان محترم جس کے پاس یہ نعمت ہوتی ہے وہ بانٹتا نہیں, لٹا دیتا ہے. حضرت محمد مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بانٹا نہیں ہے, لٹا کر گیا ہے. ہاں, ہندوستان کے اندر, سارے ہندوستان کے اندر بانٹا نہیں لٹا کر جانے والی واحد شخصیت حضرت محمد مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ محترم ہیں. بزرگان محترم آپ سوچیں گے کیا بانٹا ہے, لیکن جنہیں حاصل کیا ہے اسے ہی پتا ہے کہ کیا بانٹا ہے. تو اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے, آئیں ذکر سیکھیں, قلبی ذکر سیکھیں, وہ کیفیات و برکات و انوارات حاصل کریں, تاکہ اس کے اندر یہی وہ کیفیت و برکات حاصل ہوتی ہے. بزرگان محترم جب نیت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی راستے کھول دیتا ہے. ہم نیت کریں کہ اللہ کو یاد کریں, اسے پکارنے والا بنا لیں, اس کے حکم پر چلنے کی زندگی, اس کے حکم پر چلنے والا بنا لیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی پر عمل کرنے والا بنا لیں. یہ کہ ایک سنت بھی ہمارے سے مس نہ ہو جائے, دعا کریں. اور بات ہے انشاءاللہ ہمارے سیکنڈ پارٹ میں آئے گا. تو الحمدللہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں برکات نبوت کو حاصل کرنے والا بنا دے, ذکر قلبی سیکھنے کا جذبہ شوق ہمیں عطا فرماوے, اس کے ساتھ ساتھ برکات نبوت کو حاصل کرنے والا بناوے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے جائز مقاصد کو پورے فرماوے, ہمارے اندر خلوص پیدا کرے.
واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.